الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کر پڑھ لیجیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے جا بجا اپنی عبادت کا حکم عطا فرمایا، اور کئی مقامات ایسے ہیں کہ رب نے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم بھی عطا فرمایا۔ اب جیسے میں نے 15 سپارے کی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور بے شک تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو۔ یہاں پر اپنی عبادت کا حکم دیا اور پھر ساتھ ہی فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی کرو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم دیا ہے، اور کتنی وضاحت کے ساتھ یہ حکم دیا ہے اسی قرآن پاک کی اسی آیت مبارکہ میں سنیے گا ذرا۔ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہ جب ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف تک نہ کہنا۔ جب والدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں نا تو پھر بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں، کمزوری بھی آ جاتی ہے، تو پھر جاہل اولاد اپنے ماں باپ کو سنبھال نہیں سکتی، وہ تو کہتے ہیں ہم پر یہ بوجھ بن گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ کہنا، ولا تنہرہما، اور انہیں سخت بات بھی نہ کہنا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح ایک انسان کی، آدمی کی تربیت فرمائی ہے کہ جب والدین بڑھاپے کو پہنچتے ہیں نا تو اولاد اپنے آپ کو ظاہر جوان ہو جاتی ہے تو بڑا تیز تراز سمجھتی ہے، اور پھر والدین اپنی اولاد کو بات بات پر ٹوکتے ہیں، روکتے ہیں، ہر بات سے منع کرتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر اولاد جو جاہل اولاد ہے، جنہیں اسلامی تعلیمات کا علم نہ ہو، تو وہ اپنی والدین کے آگے اونچی بات سے بولتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان سے سخت بات نہ کہنا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے ادب سے بات کرنا، اور فرمایا وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے اپنے دونوں بازو بچھا دو شفقت سے، نرمی سے۔ یعنی جب وہ بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو جس طرح تمہارے والدین نے تم پر تمہارے بچپن میں اپنے شفقت کے بازو بچھائے ہوئے تھے، اب وہ بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو ان کے لیے تم اپنے بازو بچھا دو، اور پھر ان کے لیے دعا کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ادب کرنے کا بھی حکم دیا اور پھر دعا کرنے کا بھی حکم دیا، اور دعا کتنی پیاری ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے یوں دعا کرو کہ اے ہمارے رب ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن پہ ہم پر رحم فرمایا تھا۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ پوری انسانیت کے جو والدین کے درس ہیں اس کو بیان کر دیا ہے۔
کہ والدین سے اف تک نہیں کہنا، ان سے اونچی آواز سے بات نہیں کرنی، ان سے نرم لہجے سے بات کرنی ہے، اور پھر ان کے لیے شفقت کے رحمت کے بازو بچھا دینے ہیں، اور پھر ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے۔ تو دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ تو یہ والدین انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کا جو باپ ہے وہ چھت کی طرح ہوتا ہے، اور ماں یہ چھتری کی طرح ہوتی ہے۔ تو چھت نہ ہو پھر بھی انسان ننگا ہے، اور چھتری نہ ہو پھر بھی انسان کسی نہ کسی وقت آزمائش میں پڑ ہی جاتا ہے۔ تو یہ ماں باپ انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ اور مزید شان سنیے والدین کی، آپ کو مزہ آئے گا۔ حدیث مبارکہ سنتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ حدیث آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی، بہت بار سنی ہوگی، لیکن کبھی اس حدیث مبارکہ پر غور نہیں کیا۔ آج اس کی مزید ذرا وضاحت سنیے گا، مزہ آئے گا آپ کو۔ فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اب پہلے یہ تو ہم سوچیں کہ جنت کہاں ہے؟ جنت کی بلندی بذات خود جنت کتنی بلند ہے تو ماں کے قدموں کے نیچے۔ قرآن پاک سے ہم نے تلاش کیا تو ہمیں پتہ چلا، عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس، عندہا جنت المأوی، وہاں جبرائیل علیہ السلام کے گھر کے سامنے سب سے پہلی جنت ہے۔ یعنی جنت اتنی بلند ہے کہ سدرۃ المنتہا پر وہاں سے پہلی جنت شروع ہوتی ہے، پھر اوپر دوسری تیسری 8 جنتیں ہیں۔ تو اتنی بلند جنت کو اللہ تبارک و تعالی نے ماں کے قدموں میں رکھ دیا، یعنی جہاں سے جنت کی بلندی کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے ماں کے قدموں کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو اتنی بلند جنت کو جس رب نے ماں کے قدموں میں رکھ دیا، اور وہ اولاد جس کو ہونا ہی نیچے چاہیے، وہ کیسے اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں بلندی میں بات کر سکتے ہیں؟ وہ کیسے اپنے ماں باپ سے آگے بڑھنے کی کوشش کر سکتے ہیں؟ یعنی اللہ نے اتنی بلند عظیم چیز کو ماں کے قدموں میں رکھ دیا، تو اولاد کو تو اولاد ہے ہی ماں باپ سے نیچے، اسے تو اپنے ماں باپ سے اونچا کبھی نہیں ہونا چاہیے، یعنی ماں باپ سے اونچی بات سے کبھی نہیں بات کرنی چاہیے، ماں باپ کی بے ادبی کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص، اب دوسری نقطے کی بات سنیے گا، جنت حاصل کرنے کے لیے انسان ساری زندگی نیکیاں کرتا ہے، ساری زندگی نیکیاں کر کے پھر بھی اسے یہ یقین نہیں کہ اسے جنت ملے گی یا نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، یعنی جس نے ماں باپ کی خدمت کر لی اسے جنت عطا ہو جائے گی۔ ایک طرف ساری زندگی کی نیکیاں کر کے جس جنت کو حاصل کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے۔ تو ماں کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنی چاہیے۔ اور اسی حدیث مبارکہ میں علماء کرام نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے، اس کے 2 معنی بیان کیے ہیں۔ ایک یہ کہ ماں باپ کی خدمت کر کے انسان جنت حاصل کر سکتا ہے، اور دوسرا بڑا ہی پیارا معنی بیان کیا ہے، فرمایا کہ گویا اللہ تبارک و تعالی نے جنت ماں کے اختیار میں دے دی ہے، اب یہ ماں پر ہے کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے تو وہ اپنی اولاد کو جنت میں پہنچا سکتی ہے، اور اگر اپنی اولاد کی بری تربیت کرے تو وہی ماں اپنی اولاد کو جنت سے دور کر سکتی ہے۔ یعنی گویا رب نے جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھا، گویا کہ رب نے جنت کا اختیار ماں کے ہاتھ میں دے دیا کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر اور انہیں جنت میں پہنچا دے۔ والدین کی ہمیشہ خدمت کرتے رہنا چاہیے، اور والدین کا بھی یہ فرض ہے کہ اپنی اولاد کی ہمیشہ اچھی تربیت کرتے رہیں تاکہ انہیں جنت کے راستے پر چلاتے رہیں، جہنم کے راستے سے بچاتے رہیں۔ اور یہ تو تھی ماں کی شان، اب باپ کی شان سنیے ذرا۔
ماں کی خدمت کرنے سے تو جنت ملے گی، باپ کی خدمت کرنے سے کیا ملے گا؟ سنیے ذرا حدیث مبارکہ سنیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ رضا الرب رضا الوالدین وسخط الرب سخط الوالدین، کہ والدین، رب کی جو رضا ہے والدین کی رضا میں ہے، اور رب کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ یعنی ماں کی خدمت سے جنت ملے گی، لیکن والدین کی خدمت سے رب کی رضا ملے گی۔ ماں کی ناراضگی سے ہم جنت سے دور ہو جائیں گے، لیکن والدین کو ناراض کر کے رب کی رضا سے دور ہو جائیں گے۔ تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ صرف ماں کی خدمت کرتے رہیں باپ کو چھوڑ دیں، یا پھر باپ کی خدمت کرتے رہیں ماں کو چھوڑ دیں۔ یہ دونوں چیزیں چھوڑنے والی نہیں ہیں۔ اگر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اسی میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، اور جنت کا درمیانی دروازہ ہی اگر بند ہو تو ہم جنت میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ یعنی ماں باپ دونوں کی خدمت ضروری ہے، دونوں کا ادب ضروری ہے، دونوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، دونوں کی اطاعت ضروری ہے۔ تو یہ والدین کا جو رشتہ ہے انسان کے ساتھ، یہ بڑا انمول رشتہ ہے، کائنات میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ تو ہے نا ہمارا مذہب اسلام، یہ تو ہر ایک کے ساتھ ہمدردی حسن سلوک کا درس دیتا ہے، لیکن والدین کے دل میں اللہ نے اولاد کی محبت ہی ایسی رکھ دی ہے کہ چاہے وہ کافر ہو، بد مذہب ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، والدین اور اولاد کا جو رشتہ ہے یہ انمول رشتہ ہے۔ ہر مذہب میں والدین کے لیے اولاد کے دل میں احساس اور محبت ہے، اولاد کے دل میں والدین کے لیے احساس اور محبت ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، والدین کی نعمت۔ تو پتہ تب چلتا ہے جب والدین کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے۔ اب ذرا غور کریں نا، رات کو جب کہیں بھی ہم گئے ہوں تو جب تک ہم گھر واپس نہیں پہنچتے والدین نہیں سوتے، بہن بھائی سو جاتے ہیں، بیوی بچے سو جاتے ہیں، لیکن والدین نہیں سوتے جب تک بچہ گھر نہ پہنچائے۔ اور پھر دوسری بڑی کمال کی بات کہ کوئی بھی شخص ہے نا، جب گھر واپس آتا ہے تو گھر میں بیوی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، اور بھی رشتہ دار ہوتے ہیں، ماں باپ بھی ہوتے ہیں، تو ہر ایک کی نظر مختلف چیزوں پر ہوتی ہے۔ بیوی کی خواہش ہوتی ہے کہ کیا کر لائے ہیں، بچوں کی خواہش ہوتی ہے کچھ کھانے پینے کے لیے لائیں، پیسے دے، لیکن ان تمام رشتوں میں والدہ پوچھتی ہے بیٹا تم نے بھی کچھ کھایا ہے کہ نہیں، تجھے کوئی پریشانی تو نہیں پہنچی؟ دیکھیں نا، ہر ایک کی نظر کسی کی پیسے پہ نظر ہے، کسی کی بیگ پہ نظر ہے، کسی کی اور کسی چیز پہ نظر ہے، لیکن ماں کو کسی لالچ کی طلب نہیں ہے۔ وہ پوچھتی ہے بیٹا تو نے بھی کچھ کھایا ہے کہ نہیں؟ تو یہ والدین کا رشتہ ایسا رشتہ ہے۔ اور پھر ہر شخص کی یہ طلب ہوتی ہے کہ وہ حج کرے، عمرے کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی یہ سعادتیں نصیب فرمائے۔ لیکن سنیے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے پیار و محبت کے ساتھ اپنے والدین کی طرف دیکھا، اللہ تبارک و تعالی اس سے قبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی جس شخص کے والدین زندہ ہیں، گھر میں موجود ہیں، تو گویا کہ اس کے لیے حج بھی ہیں، عمرے بھی اپنے گھر میں ہیں۔ اور پھر اگر انہی والدین کو انسان ناراض کر کے جتنے مرضی حج کر لے، جتنے مرضی عمرے کر لے، ایسی عبادت کا کیا فائدہ کہ جس میں والدین کی ناراضگی۔ ہم نے حدیث مبارکہ سنی ہے کہ رب کی رضا والدین کی رضا میں ہے۔ تو بندہ کعبے کس منہ سے جائے گا جب والد ہی ناراض ہو؟ سرکار کی جانبوں پہ کس منہ سے جائے گا کہ جب اس کے والدین ہی ناراض ہیں؟ والدین کو راضی کر لیا تو حج بھی قبول، عمرے بھی قبول، بلکہ گھر میں ہی حج اور عمروں کا ثواب ملتا رہے گا۔ جتنی بار پیار سے والدین کو دیکھیں گے، ہر بار قبول حج کا ثواب۔ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یا ہم 70 بار بھی اگر والدین کو دیکھیں تو 70 بار ہمیں حج کا ثواب ملے گا؟ حضور نے فرمایا جی ہاں، جتنی بار بھی تم اپنے والدین کو پیار و محبت سے دیکھو گے اتنی بار اللہ تبارک و تعالیٰ قبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں یمن سے آیا ہوں اور میں نے ارادہ کیا ہے کہ اب ساری زندگی یہاں پر آپ کے پاس رہنا ہے، آپ کی خدمت کرنی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم گھر سے آئے تھے کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ جی ہاں وہ زندہ ہیں۔ جب تم گھر سے آئے تھے انہیں مل کے آئے تھے؟ اس صحابی نے عرض کیا رسول اللہ جی میں مل کے آیا تھا۔ حضور نے پوچھا ان کی والدین کی کیا کیفیت تھی؟ اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا رسول اللہ وہ بڑے رو رہے تھے، بے قرار تھے۔ یعنی کون سے والدین اپنی اولاد کو اپنے سے دور کرنا چاہتے ہیں؟ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جسم بھی کانپ اٹھا اور حضور نے فوراً ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ واپس لوٹ جاؤ یمن، اپنے والدین کی خدمت کرو، اگر ان کو تم نے خوش کر لیا رب کی رضا بھی حاصل کر لی اور مصطفیٰ کو بھی راضی کر لیا۔ تو دیکھیے کہ حضور علیہ السلام نے بھی صحابہ کو یہی تعلیم دی کہ والدین کو خوش کریں۔ والدین کی اولاد کے لیے بڑی قربانیاں ہوتی ہیں، بچپن سے لے کر ساری زندگی والدین اپنی اولاد کے لیے اپنی جوانی کو، خوبصورت جوانی کو جلا دیتے ہیں، لگا دیتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں، اور پھر اولاد جب جوان ہوتی ہے تو انہی والدین کی قدر نہیں کرتی۔ بڑی پیاری بات کسی نے کہی ہے کہ 2 ماں باپ، صرف 2 بندے مل کر اپنے 7-8 بچوں کو سنبھال لیتے ہیں، پال لیتے ہیں، بڑا کر لیتے ہیں، لیکن یہی 7-8 بچے مل کر 2 والدین کو نہیں سنبھال سکتے، 2 والدین کی خدمت نہیں کر سکتے۔ والدین کی خدمت کرنی چاہیے، والدین ایک اللہ کی عظیم نعمت ہے، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔